یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے اور اس سے تمام مسلمانوں کو باخبر رہنا بے حد ضروری ہے کہ کس طرح سے سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں طاغوتی طاقتوں سے وحدت امت کو نقصان پہنچانے کے لیے، کہ جیسا کہ گزشتہ دنوں اہل سنت مفتی اعظم جامعہ الازہر، جو کہ نمائندگی کرتا ہے اہل سنت مسلک کی مصر میں، جو ہے جامعہ الازہر کے مفتی اعظم طیب الاحمد نے ایک بیان دیا، جامعہ کی جانب سے بیانیہ جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے امت کے اتحاد کے لیے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بیان دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ شیعہ مسلک کے افراد ہمارے بھائی ہیں، عالم اسلام کا مضبوط ایک ستون ہیں، پلر ہیں، اور انہیں اس بات کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ کی، کسی سے سند کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے یہ بیان دیا جو کہ انتہائی مفید تھا وحدت امت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور یہ بیان انہوں نے طاغوتی طاقتوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا تھا، ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کیا تھا۔ جیسا کہ باطل طاقتوں کا کام یہی ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑوایا جائے اور خود فائدے اٹھائے جائیں، اسی چیز کے پیش نظر انہوں نے یہ بیان دیا تھا جو کہ وقت کی اہم ضرورت تھا۔ اب اس بیانیے کو، جو کہ بہت زیادہ مقبول ہو رہا تھا عالم اسلام میں، اس کو ناکام کرنے کے لیے ایک نیا بیانیہ بنایا گیا عالمی طاقتوں کی طرف سے۔ ذرا غور کیجئے گا اس پر۔ اور ہوتا ہی ایسے ہے کہ جب کوئی بیانیہ مقبول ہو رہا ہوتا ہے، اسے کمزور کرنے کے لیے ایک نیا بیانیہ بنایا جاتا ہے جو کہ کچھ لوگوں کی پسند کے مطابق ہو، ایک مسلک کے حق میں بات جا رہی ہو، دوسرے کے نقصان میں جا رہی ہے۔ ایسا ہی ایک بیانیہ سوشل میڈیا پر ان قوتوں کی جانب سے چلایا گیا اور کہا گیا جی کہ یہ جو جامعہ الازہر کے اہل سنت علماء ہیں، در حقیقت اندر سے یہ شیعہ ہو چکے ہیں، اور بس لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے اعلان نہیں کر رہے، ان قریب یہ اعلان بھی کر دیں گے۔ یہ بات سوشل میڈیا پر اتنی چلی کہ نجف سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین، جو کہ جامعہ الخوئی انسٹیٹیوٹ جو نجف میں ہے، اس کا بھی وہ حصہ ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کر دی۔ لشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب في المستقبل القريب الأزهر سيعلن عن تشيعه. الآن كمعلومة عدد من علماء الأزهر أصبحوا يعلنون عن تشيعهم وبعضهم يخفون. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو طیب الاحمد ہیں اور دیگر جامعہ الازہر کے کچھ اہل سنت اسکالرز ہیں، یہ شیعہ ہو چکے ہیں، بس ظاہر نہیں کر رہے۔ اب اس نئے بیان کا نقصان یہ ہوا کہ وہی جامعہ الازہر اور وہی مفتی اعظم طیب الاحمد کے جنہوں نے وحدت امت کے لیے بیان دیا اور شیعہ مسلک کے حق میں بیان دیا، ان کے ہاں غم و غصہ پایا گیا، شدید رد عمل جامعہ الازہر کے اندر سے ان کے خلاف آنا شروع ہو گیا کہ جی دیکھیں آپ ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں اور یہ کس طرح ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ صورتحال اس قدر سنگین ہوئی کہ آج الخوئی انسٹیٹیوٹ کو اپنا ایک آفیشل بیانیہ، ایک آفیشل لیٹر انہوں نے جاری کیا، جس میں انہوں نے اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے چیزوں کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری جانب سے کوئی ایسا بیان نہیں دیا گیا، ہمارا مقصد، ہمارا کام وحدت امت کا فروغ ہے، نہ کہ دوسرے مسالک کے علماء کو ان کے مسالک تبدیل کرنا ہے۔ یہ بات اس میں لکھی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، اور مزید انہوں نے چیزوں کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ادارے کی نمائندگی کوئی بھی شخص نہیں کرتا، کہ جو بھی کسی کا اگر تعلق ہمارے ادارے سے ہے تو وہ اگر کوئی بیان اپنی ذاتی حیثیت میں دیتا ہے تو وہ ادارے کی نمائندگی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے کی نمائندگی اگر کوئی کریں گے تو وہ مرجع تقلید آیت اللہ سید علی سیستانی کریں گے۔ یہ کوئی اگر بیان دیں گے تو اس کو اتھارٹی مانا جائے گا ادارے کے بیانیے کے طور پہ، نہ کہ کوئی ایسا شخص کہ جو کوئی بہت زیادہ اتھارٹی نہ رکھتا ہو اور صرف تعلق ہو اس کا ادارے کے ساتھ، اور وہ اگر کوئی بیان دیتا ہے تو وہ اس کا ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ادارے کا ایسا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اس بیان کی بھی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسلام کے تمام مسالک کا احترام ضروری ہے اور فرقہ واریت امت کے لیے ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ تو یہ ایک وضاحتی بیان الخوئی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے نشر کر دیا گیا ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وحدت کو نقصان پہنچانے کی کس طرح سے سازش کی گئی، ایک کوشش کی گئی، منظم کوشش کی گئی۔ اور جیسے کہ مفتی اعظم الازہر انہوں نے جو بیان دیا شیعہ مسلک کے حق میں، تو اس سے کیونکہ باطل قوتوں کے، عالمی قوتوں کے مقاصد کو نقصان پہنچ رہا تھا، انہوں نے اس بیان کو ختم کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے، یوں کہا جا سکتا ہے اس کے اثرات کم کرنے کے لیے ایک ایسا کھیل رچایا کہ جو شیعہ مسلک کے لوگوں میں بھی کچھ مقبول ہوا، اور اس کے رد عمل میں
جو اتحاد کی بات چلی تھی وہ ختم کرنے کی بھی کوشش کی گئی، پوری طرح سے کوشش کی۔ اب یہ جو عالم دین ہیں صدر الدین، جنہوں نے یہ بیان دیا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، ہو سکتا ہے کہ انہیں نہ پتا ہو کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، یا جو لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ طاغوت کے اعلی کار بنے ہیں، ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، صرف مقبول بیانیے کو دیکھ کر سوشل میڈیا پر ایک بات چلی، انہوں نے اسی بات کو ویڈیو میں آ کر کہہ دیا صرف مقبولیت کے لیے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کے کس قدر منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور یہی باطل طاقتوں کا ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی اہل سنت عالم اتحاد کی بات ہی نہ کرے شیعہ مسلک سے، یعنی جو شیعہ اور سنی اتحاد کی بات کرے اس کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی جائے کہ جی یہ بھی اندر سے شیعہ ہے، اسے مشکوک کر دیا جائے اس کے بیان کی، تاکہ اہمیت نہ رہے۔ یہی اصل ایجنڈا ہے، یہی سازش ہے، اور یہ سازش اب بے نقاب ہو چکی ہے۔ لہذا تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ حکمت عملی سے کام لیں تاکہ دشمن اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔